اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کو عین عبادت قرار دیا ہے، اور جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول نے اسے مجاہدوں کی صف کے اندر شامل فرمایا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جس طرح سے حلال شعبوں کے اندر بعض لوگوں نے حرام کاریوں کو داخل کیا، اسی طرح ہر دور کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے حرام طریقے سے مال کمانے کا آغاز کیا، اور اس کے بعد وہ پھر مزید حرام کاموں کے اندر شامل ہو گئے۔ تو دوستو، آج کی اس انوکھی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے طریقے کو کہ جسے اسلام نہ صرف ناجائز کہتا ہے، بلکہ اس کا کرنے والا کس قدر بھیانک جرم کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، مختلف ادوار کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو کہ اپنی کمائی کے لیے مردہ لوگوں کے کفن چوری کیا کرتے تھے، اور پھر بازار میں لے جا کر ان کفنوں کو بیچا کرتے تھے، اور جن کے ذریعے سے وہ اپنا گزر و بسر کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ایسی کمائی کے بارے میں اور ایسے طریقہ کمائی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، ایسا ہی ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر بھی پیش آیا کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روتے جا رہا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا، جو اس نے بتایا کہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، اور مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اور کہنے لگا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زار و قطار رو رہے تھے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے علی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت زیادہ روتا ہوا دیکھا، اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو گیا۔ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا کہ اے نوجوان، تجھے کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تو اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی بڑا ہے۔ تو پھر اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر خدا کی قدرت بڑی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بھی بڑا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ تو اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی بندے کو قتل نہیں کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس شخص نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، اور میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا،
اور اس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی تو میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ چنانچہ اس نے میری نیت بدل دی اور میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کے اندر مبتلا ہوا۔ چنانچہ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو اور مجھ سے کہہ رہی ہو، اے بدبخت بندے، تو نے مجھ کو مردوں کے سامنے ننگا کر دیا، کل قیامت کے روز بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سب لوگوں کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہے کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محسوس ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خدا کی پکڑ میں آ چکا ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخص کا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے واقعی ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جب یہ الفاظ نکلے کہ تو نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر کو چل دیا، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اس وقت بہت ہی ناراض ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ نوجوان جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور وہ جوان 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اور اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ وہ یہ دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، انہوں نے بھی مجھے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اب میں کہاں جاؤں، میں تو تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے اللہ تیرے سوا۔ جب اس نوجوان نے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پیش کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا میں ہی ہوں، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ کو قبول کر لیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ کسی بھی چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا گناہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ آج موقع ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیے اور آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، کیونکہ گناہوں پر نادم ہونے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور خدا کی قسم، جو بندہ توبہ کے بغیر اس دنیا سے جائے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ پہلے دور کے اندر جب کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس پر اسلامی حد قائم کی جاتی تھی، لیکن چونکہ اب اسلامی حدود قائم نہیں کی جاتی، لہٰذا اب اگر مسلمانوں سے کوئی خطا سرزد ہو تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ وہ بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے اور اپنے اس کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیشہ معافی مانگتا رہے اور روتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔
ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔